بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، پروگرام حب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غضنفر علی، اور آپ تمام احباب کا حب محمد کے سوشل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس شخص پر ایک مرتبہ نظر ڈالتا ہے تو اس پر کبھی عذاب نہیں دیتا۔ اور اس ماہ مقدس میں روزانہ لاکھوں ہزاروں افراد کو اللہ رب العالمین گناہوں سے بخش دیتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کی 29ویں شب ہوتی ہے، یعنی آخری رات ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین گزشتہ 28 راتوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کو 3 حصوں میں منقسم فرمایا۔ پہلا حصہ یعنی پہلا عشرہ، عشرہ رحمت، دوسرا حصہ عشرہ مغفرت، اور تیسرا حصہ عشرہ نجات۔ آج ناظرین کرام پہلا عشرہ، عشرہ رحمت کے تعلق سے رحمت الہی پر گفتگو کی سعادت حاصل ہوگی۔ ہمارے ساتھ نہایت علمی، فکری، ادبی شخصیت، میرے نہایت پسندیدہ، جنہوں نے نہ صرف علم دین حاصل کیا بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ مفتی کا کورس بھی آپ نے کر رکھا ہے، اور ریسنٹلی اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ نے دنیاوی تعلیم میں ڈاکٹر کی ڈگری PhD بھی حاصل کی ہے۔ حضرت علامہ ایوب آزاد مجددی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نہایت محقق، مدلل، گفتگو کرنے والے حضرت علامہ عبد الغفور جلالی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں گدائے حضرت دتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، عظیم ثناخان رسول، نہایت محترم محمد عدنان علی حجویری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی، علامہ صاحب آپ کا، اور عدنان بھائی آپ کا، آپ تمام احباب اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام احباب کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج پروگرام میں رحمت الہی پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں رکھا ہے۔ یعنی وہ جن ہوں، وہ انسان ہوں، وہ پرند ہوں، وہ چرند ہوں، وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں، وہ انسان مسلمان ہوں یا کافر ہوں، وہ مومن ہوں یا منافق ہوں، تمام پر اللہ رب العالمین کی رحمت محیط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت سے اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت پر یقین پختہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، اور 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے ہیں، صرف ایک حصہ زمین پر نازل کیا ہے۔ اور یہ جو تمام مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتی ہے، رحم والے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ برتتی ہے، یہ صرف اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے۔ اور یہ جو جانور اپنے بیٹوں کی، اپنے بچوں کی مشکلات اپنے سروں پر لے لیتے ہیں، یہ بھی اسی رحمت کے ایک حصے کے باعث ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے، کس قدر بندوں پر اللہ رب العالمین رحم فرماتا ہے، آج اس پروگرام میں جانیں گے انشاءاللہ۔ گفتگو کے آغاز سے قبل ہم بارگاہ خداوندی میں حمدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محترم عدنان علی حجویری بھائی سے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں التجائیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ رحمت دار دریا الہی ہر دم وغدا تیرا قطرہ
بخشے مینوں کم بڑھ جاندا میرا جے ویکھاں میں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے پر جے ویکھاں تیری رحمت واللے بلے 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 عدل کرے تے تھر تھر کمبل اچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جاوڑ میں ورگے منہ کالے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھ رہے تھے عدنان علی اجویری بھائی، اور یہ بالکل ہمارے موضوع کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی جو آیت شروع کی جاتی ہے، آواز آتی ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر بے بہا رحم فرماتا ہے، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کو تو کہا ہی گیا کہ یہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ پورا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے۔ اور پھر اس رحمت والے مہینے کے اندر 10 دن خاص کر دیے گئے، پہلے 10 دن جن کو عشر رحمت کہا جاتا ہے، رحمت کے لیے خاص کیے گئے۔ تو مفتی صاحب، علامہ صاحب، آپ بتائیے گا کہ اس کے بارے میں، یہ جو دن خاص کیے گئے رحمت الہی کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات جل جلالہ و امن نوالہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ نے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ سبحان صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اس کے آیت کے شان نزول میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یوں کیا گیا، تم فرماؤ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہو۔ سبحان۔ یہ رمضان المبارک کا عظمت والا، برکت والا، رفت والا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب کی رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر وہ بخشنے پہ آئے تو کسی غریب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پہ بھی وہ بخش دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر وہ بخشنے پہ آئے تو کسی پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ بھی وہ بخش دیتا ہے۔ بے شک۔ اور اسی طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں رات کے پچھلے پہر میں آسمان سے
دنیا کی طرف وہ آتی ہیں اور اپنے بندوں کو آوازیں لگاتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رحمت مانگنے والا جسے آج میں بخش دوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو تہجد گزار ہوتے ہیں، اس وقت وہ رب کی بخشش اور رب کی رحمت طلب کرتے ہیں رب سے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے میں جب داخل ہوئے نماز جمعہ کے لیے، تو آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے یہ عمل دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل ہمارے لیے نیا عمل ہے، آپ اس کے بارے میں ہمیں کوئی ارشاد فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین دعا فرما رہے تھے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور اپنے رب کو راضی کر کے، وہ رب کی رحمت کو حاصل کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ جب وہ کسی کو بخشنے پہ آتا ہے تو رمضان عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ رمضان جو ہماری زندگیوں میں آیا ہے، اس رمضان میں بھی اگر ہم رب کی رحمت اور رب کی بخشش حاصل نہ کر سکے تو یہ ہمارے لیے باعث ندامت اور شرمندگی ہے۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب نے جس طرح سے ذکر کیا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو واضح پیغام دیا کہ اے میرے بندو، اے میری امت کے نوجوانوں، اللہ رب العالمین تمہیں موقع عطا فرما رہا ہے، رمضان کا موقع تمہیں عطا فرما رہا ہے، اس میں تم اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت طلب کرو۔ تو یہ اتنا بہترین موقع ہے، تو اس میں رب کی رضا اگر وہ طلب نہ کر سکا، رب کی رحمت طلب نہ کر سکا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہے وہ شخص، محروم ہے وہ شخص۔ تو مفتی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں رضا اللہ کی رحمت طلب نہ کر سکا تو وہ محروم ہے، تو ہم کس طرح سے اللہ کی رحمت طلب کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رحمت کا جو مفہوم ہے یہ وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وسعت رحمتی کل شیء، کہ کائنات میں کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں کہ جو میری رحمت کے دائرہ کار سے باہر ہو۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب اللہ کی رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے باوجود لوگ اس رحمت سے محروم کیوں ہیں؟ اللہ اکبر، بے شک۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ، کوئی آڑ نہیں ہے۔ وہ آڑ بندہ خود ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، مفت کی ناراضگی بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو اعلان کر رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ اے اکبر۔ بندے تو کس گھمنڈ میں ہے، تو کیوں بھولا بھٹکا بیٹھا ہے، تو کیوں دنیا کے چکروں میں پڑا ہوا ہے؟ مجھے بلا کے میرے ساتھ تعلق توڑ کے، میں نے ہی تجھے پیدا کیا ہے، ہر شے تجھے میں نے ہی دیا اور تو مجھ سے ہی منہ موڑ کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے بندے، اے حضرت جن و انس، تم اپنا تعلق مجھ سے جوڑ لو، دنیا میں دوستی کر لو، ورنہ پھر مرنے کے بعد پھر تم دوستی کرنا چاہو گے، دوستی کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے ہر بندے کے لیے۔ اب کام تو رب کا رحمت فرمانا ہے، وسعت رحمتی کل شیء، اس نے رحمت کا صاحبہ عام کر دیا ہے۔ لو بھائی بارش برس رہی ہے، رحمتیں اتر رہی ہیں، کون اس رحمت کو سمیٹتا ہے، کون اس سے منہ چراتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ رحمت تو برس رہی ہے، بارش تو برس رہی ہے، لیکن ہم رحمت سمیٹ نہیں رہے، ہم رحمت سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر مفہوم کو واضح فرما دیا
کہ میری رحمت عام ہے، اگر کافر کلمہ پڑھ کے آ جائے گا میں اسے بھی دے دوں گا۔ دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا، آتش پرست ہو، سورج پرست ہو، بت پرست ہو، کوئی بھی ہو، ستاروں کی پوجا کرنے والا ہو، وہ آ جائے میری طرف، کلمہ پڑھ لے تو میری رحمت کے جھونکے اسے بھی نصیب ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جب رحمت عام ہے، اور رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ بے شک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کا سارا حساب و کتاب اپنے لوح محفوظ کے اندر ہر شے لکھ چھوڑی ہے، ہر چیز کا ذکر وہاں کر دیا ہوا ہے، یعنی جو اس نے زندگی میں کرنا ہے، جو ہونا ہے اس کا ڈیٹا، عالم انسانیت کا ڈیٹا وہاں سیف ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے باوجود میں نے اسی لوح محفوظ پر یہ بات لکھ چھوڑی ہے کہ میری ناراضگی جو ہے، جو میرا غضب ہے، اس پر میری رحمت غالب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی سے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے گناہ کر دیا، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، یہ بندہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ میں معاف بھی فرمانے والا ہوں اور گرفت بھی کرنے والا ہوں، تو یہ میرے پاس آیا ہے تو میرے بندے کو بشارت دے دو میں نے اسے بخش دیا، اللہ اس کا اکبر۔ گناہ معاف کر دیا۔ وہ بندہ پھر گناہ کر کے آتا ہے، پھر یہی بات ہوتی ہے۔ تیسری مرتبہ جب وہ پھر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں یہ دیکھو یہ اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں اور میں ہی اس کے گناہ کا مواخذہ کرنے والا ہوں، اس لیے گناہ کی معافی کے لیے آیا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ رحمت الہی تو جوش مار رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کسی دانا نے کہا تھا نا کہ ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، اللہ کی رحمت تو ٹھاٹھے مار رہی ہے، لیکن اس کو بات یہ ہے کہ سمیٹنا کیسے ہے۔ اب جو آپ نے بات کی کہ ہم اس رحمت کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں، تو میاں دو طرح سے اس رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان المبارک کو سراپا رحمت بنایا، بے شک بے شک۔ پھر وہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین والی شان والے رسول کو عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ السلام کو رحمت کا مہینہ دیا، اور پھر اس رحمت والے مہینے میں 10 دن خاص کر دیے رحمت کے لیے۔ یہ بڑا گہرا کانٹیکٹ ہے اس ماہ مقدس کا آپس میں، جی پہلے عشرے کا دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا تیسرے کے ساتھ۔ جی بالکل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول رحمہ اوسط مغفرہ وآخر عتق من النار۔ بھائی بات یہ ہے کہ مغفرت اسی کی ہوگی جس کو رحمت ملے گی، اللہ اکبر۔ جس کو رحمت نہیں نہ ملی تو اس کی کہاں سے مغفرت یعنی جو ہونی ہے؟ رحمت کا طلبگار ہوگا تو اس کی بخشش ہوگی نا۔ یہ لازمی بات ہے، کیونکہ اسی لیے رحمت کو پہلے رکھا کہ بالکل۔ انسان ایسا نہ ہو کہ 10 دن عبادتیں ریاضتیں کر کے وہ اس گمنڈ میں آ جائے کہ بھائی میں نے تو عبادتیں کر لی ہیں، اب عبادت کی وجہ سے میں مغفرت کا حقدار ہو گیا ہوں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی جو دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض اوقات لوگ اللہ سے جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پشیمان ہو کے اور نادان ہو کے تو اللہ کی بارگاہ میں آتے نہیں ہیں۔ تو اس سے ایک یہ بھی پہلو سامنے آتا ہے کہ وہ پہلے رحمت کی جو بشارت تھی وہ بتائے گی کہ اللہ اپنے بندے پر، اپنے گناہ گار بندے پر اس قدر رحمت فرماتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھے گا، اس کی رحمت کی طرف آئے گا، تو پھر اس کے بعد اس کی بخشش۔ ظفر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ بڑا گہرا وار کرتا ہے۔ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور مسلسل گناہ کرتا جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان اس کو اللہ کے قریب ہی نہیں جانے دیتا۔ بے شک۔ کیوں نہیں جانے دیتا؟ وہ کہتا ہے یار تو اتنا بڑا گناہ گار ہے، اب تو نے اتنے گناہ کر لیے، اب تو نے کیا اب تو تیری معافی کوئی نہیں ہے۔ اللہ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان عام کر رہا ہے کہ اے بندو تم گناہ کر کے توبہ کرتے ہو، میں تو اس بات سے راضی ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر تم میں گناہ نہ ہوتا، اگر تم گناہ کر کے رجوع نہ کرتے تو میں کسی ایسی قوم کو بھیج دیتا جو گناہ کرتی پھر میری طرف آتی، اللہ پھر میں اس پر اپنی رحمت کا سائباں کرتا۔ تو یہ پہلا جو اشرہ ہے اس کا دوسرے کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ جو رحمت مانگے گا
اور اس کو رحمت ملے گی، جس کو رحمت ملے گی اسی کی بخشش ہوگی، اللہ اور جب تک رحمت نہیں ملے گی بخشش کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرہ رحمت کو پہلے رکھنے کا ایک سبب یہ بھی رکھا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی تم یہ نہ پر سوچ لینا کہ ہم نے 10 دن عبادت کر لی، رات کو قیام کر لیا، دن کو روزہ رکھ لیا، اب ہم عبادت کی بنیاد پر اب ہم مغفرت کے عشرے میں داخل ہو کر مغفرت کے حقدار ہوئے۔ اس تصور کو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کرنے کے لیے رحمت پہلے رکھ دی، کہا جو کچھ بھی ہونا ہے اسی کی وجہ سے ہونا ہے۔ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا 500 سال کی عبادت لے کے آئے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ اس کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں لے جاؤ، لے جاؤ اس کو رحمت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ بندہ کھڑا ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ میرے 500 سال کہاں گئے؟ اللہ فرمائے گا اچھا صبر کرو۔ کیا ہوگا؟ اچانک اس کو پیاس لگے گی، ایک بندہ آئے گا اس کے سامنے، اس نے پانی پکڑا ہوگا ہاتھ میں، وہ اللہ فرشتے کو بھیج رہا ہوگا، اور وہ پانی پکڑا ہوگا، اس کو کہے گا کہ یار یہ پانی پلاؤ، کہے گا نہیں بھائی پانی کوئی نہیں پلانا، وہ کہے گا کہ یار پلا دے بھائی، اس کا بھائی اس کا کچھ تجھے بدل دینا پڑے گا۔ کہا کیا بدل دے گا؟ کہا بدل تو اور کچھ نہیں ہے میرے پاس بھائی، میری کچھ نیکیاں تھوڑی سی لے لو۔ کہا تھوڑی بہت ہی نہیں بھائی، اگر پانی کا گلاس پینا ہے، پیاس بجھانی ہے تو 500 سال کی رہنی پڑے گی، اللہ اکبر، اللہ 500 سال کی رہنی پڑے گی تجھے۔ تو اب وہ شخص اپنی نیکیاں دے بیٹھے گا، پانی کا گلاس پی گا، اللہ فرمائے گا اس کو پیش کر دو۔ جب وہ پیش ہوگا اللہ فرمائے گا اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ، وہ کہے گا یا اللہ میری 500 سال کی۔ کہا تیری 500 سال کی تو نے گلاس کے بدلے میں ہمیں بیچ دی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس بات سے یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اتنی زیادہ نعمتیں رحمتیں فرماتے ہیں کہ ہم تو گن ہی نہیں سکتے، ہم تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ممکن ہی نہیں ہے، آپ اس کو گن کیسے سکتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم گننا چاہو بھی تو گن نہیں سکتے۔ اب جس طرح سے بھی آپ نے ذکر کیا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب آ جاتی ہے، تو غضب تو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے کہ بندہ مومن گناہوں سے بچ جائے اور نار جہنم کا مرتکب نہ ہو، تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ تو یہ بتائیں کہ ہم کس طرح سے اللہ کی رحمت کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا، اللہ کی رحمت اور اللہ کے غضب کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں ایک بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر بندہ ڈرے اس کے غضب سے تو کتنا ڈرے، اور اگر اس سے امید رکھے اس کی رحمت سے تو کتنی رکھے؟ تو آپ نے حاصل کلام گفتگو فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں، اتنا خوف رکھتا ہوں اللہ سے کہ اگر قیامت کے دن کسی کہنے والے نے یہ بات کہہ دی کہ صرف ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو ہم نے دوزخ میں ڈالا، باقی سارے بخش دیے گئے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ وہ ایک بندہ کہیں عمر ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت سے امید اتنی رکھتا ہوں، رب کی رحمت کو اتنا وسیع جانتا ہوں کہ اگر قیامت والے دن کوئی ندا دینے والا یہ ندا دے کہ سارے لوگ دوزخ میں ڈال دیے گئے، ایک بندہ ہے کہ جس کو ہم نے جنت میں ڈالنا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک بندہ عمر ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی بندہ مومن کو یہ بات پتہ چل جائے کہ رب کا غضب کتنا ہے اور کیا ہے، تو وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید ہی نہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کسی کافر کو یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے، تو وہ پھر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت سے نا امید ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی رحمت ہے وہ اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اور اس کو اگر آسان پیرائے میں ایک فکرے میں کہہ دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی بھی ہے اور شان جباری و قہاری بھی ہے، لیکن جب کسی شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمانا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان رحیمی کو شان قہاری پر غالب فرماتے ہوئے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ ہے اس کا بنیادی مفہوم۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، جس طرح سے آپ نے رحمت الہی کی وضاحت فرمائی کہ اللہ اپنے بندوں پر کس قدر رحیم ہے۔
اور اللہ کے غضب کا بھی اشارہ فرمایا، تو کہا جاتا ہے کہ کامل بندہ وہی ہے، کامل مومن وہی ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے بھی امیدوار ہو اور اللہ کے غضب سے بھی، اللہ کے خوف سے بھی ڈرتا ہو۔ تو اپنی زندگی کو اسی طرح کامل کرے کہ اللہ کی رحمت سے امیدوار ہو اور اللہ کے خوف سے ڈرے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ آج اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ آخر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں محمد عدنان حجویری بھائی سے کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا دھن، الفقر و فخری تیرا دھن، قرب الہی تیرا گھر، الفقر و فخری تیرا دھن، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبین، یا رحمت للعالمین، پھر گدڑیوں کو لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم، ماضی سا ہم کو حال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم، ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین، یا رحمت